الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی ذکرہ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی فور تماشا پروڈکشن کی جانب سے میراب حبیب چشتی آفیشیل پر آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان۔ آج میرے ساتھ سرزمین واکینٹ سے خوبصورت نام اور خوبصورت آواز، میرے کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلبل چمنستان رسالت محترم جناب دانیال نصیر صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے باتیں بھی کریں گے اور ان سے کلام شریف بھی سنیں گے۔ دانیال بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا احسان۔ اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز، آج کے پروگرام کا آغاز آپ کے کسی کلام سے کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز باتوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ جی بسم اللہ، میں پیش کرتا ہوں۔ اے شاہ دل زار پہ اے شاہ دل زار پہ رحمت کی نظر ہو، مجھ بے کس و نادار پہ رحمت کی نظر ہو۔ سرکار گناہوں سے برا حال ہے میرا، سرکار گناہ گار پہ رحمت کی نظر ہو، تو اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اے میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، تو بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بس بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے۔ اور حاصل کلام شعر ہے کہ رشک آئے گا،
قدموں سے پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے بس اپنے قدموں پیارے قدموں سوہنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت انداز. اور یہ وہ کلام ہے جو خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ شہرت بنے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. دانیال بھائی، یہ سلسلہ نعت کہاں سے آغاز ہوا، کیسے شوق پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی میرا حبیب چشتی صاحب کو یہ خوبصورت اقدام لینے پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جو جیسا کہ آپ نے سوال کیا، نعت خوانی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کا بہت بڑا فضل اور کرم جس انسان کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے تو وہی یہ کام کر سکتا ہے. یہ ایک عبادت ہے جی. بے شک. تو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہاں سے آغاز ہوا، بچپن سے ہی مجھے میں سمجھتا ہوں کہ گٹی میں نا مجھے سرکار کی ثنا ملی ہے الحمدللہ. والدہ میری والدہ محترمہ کو بہت زیادہ شوق ہے نعت خوانی سننے کا، اور والد صاحب کو بھی. دادا جان الحمدللہ مذہبی گھرانہ ملا ہے بچپن سے ہی. تو جب چھوٹے سے تھے فصیح الدین سروردی صاحب، آپ نے سنا الحاج سید فصیح الدین سروردی صاحب کو سنا کرتے تھے بچپن میں، اور ان کو سن کے پھر ہمیں شوق پیدا ہوا جمعے کے دن نماز سے پہلے مسجد میں جلدی چلے جانا. چھوٹے سے ہوتے تھے تو مسجد میں جا کے ثنا خوانی نعت خوانی کرنی پڑھنا. پھر دادا ابو میرے چونکہ ایک بزرگ تھے، ان کی نگاہ میں ہر وقت رہا کرتے تھے اور انہی کا یہ فیض ہے اور انہوں نے ہمیں اس راستے پہ چلایا. پھر الحمدللہ آگے آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے گئے. پھر تھوڑا سا جو ہے اسکول کی لائف میں بھی الحمدللہ اسمبلیز میں پڑھنا اور جتنے بھی فنکشنز ہوتے تھے اسکول میں وہاں پہ الحمدللہ ہمارا اسٹیجز پہ اکثر میرا اور میرے ایک اور دو ہمارے کلاس فیلوز تھے ان کا نام ہوا کرتا تھا. پھر آگے الحمدللہ پھر دینی تعلیم کے لیے مجھے جو ہے بچپن سے ہی شوق تھا دینی تعلیم حاصل کرنے کا. تو وہ میں جلال پور شریف گیا، آستانہ علی جلال پور شریف بیرا شریف کی برانچ ہے، وہاں پہ اپنا سلسلہ آگے جاری رکھا اور وہاں سے پھر ثنا خوانی مرشد کریم کی نگاہ. پھر ایسا ایک وقت آیا کہ جب جس کلام سے میں نے آغاز کیا، یہ میرے بڑے پیارے اللہ کریم ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے الحاج خالد حسنین خالد صاحب کا نام آپ نے لیا. یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا جب یہ کلام میں نے سنا نا جی فرسٹ ٹائم، تو ہمارا چونکہ اسٹوڈنٹ لائف دور تھا اس ٹائم، تو جب یہ نعت میں نے سنی اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، ایک عجیب سا جادو ان کی آواز میں تھا. آپ چونکہ ہر انسان دنیا میں نعت سے جو تعلق رکھنے والا انسان ہے جانتا ہے. تو ان کی جب یہ میں نے نعت سنی تو میں کھانا کھا رہا تھا جی، ٹھیک ہے، اپنی کلاس میں ہی نا، تو کمرے میں. تو جب میں نے نعت سنی تو میں مطلب کہ کھانا چھوڑ کے میں باہر آ گیا نعت سننے کے لیے. ٹھیک ہے. نعت میں نے سنا یار اتنی پیاری آواز بھی کسی شخص کی ہو سکتی ہے. حقیقت جانے آپ، میں فصیح الدین سروردی صاحب کو اور بھی نعت خوانوں کو سنتے تھے، لیکن جب خالد صاحب کو سنا پھر اس کے بعد انہی کو اپنا آئیڈیل بنایا. اور اس وقت سے 2009-10 سے لے کے آج تک پھر اس کے بعد ان سے کافی ملاقاتیں اور کافی ان سے چونکہ انسپائر بھی تھا میں. پھر ملاقات پھر مصروفیات کی وجہ سے میری بدقسمتی کہ میں ان کی اکیڈمی میں تو نہیں جا سکا، لیکن ان سے ایک روحانی اور محبت کا جو تعلق تھا، قلبی لگاؤ تھا، وہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. تو یہ اب تک تو سلسلہ الحمدللہ خالد بھائی کو میں سن کے یقیناً انہی کے ہی کلام موسٹلی مجھے میری چونکہ پہچان ہے، اور دنیا میں جہاں کے بھی لوگ محبت کرنے والے ہیں انہی کے کلاموں سے محبت کر کے مجھ سے بھی وہی کلام سننے کی فرمائش کرتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک وہی سلسلہ شروع ہے. میں اس چیز کا جو ہے اپنے دادا جان مرحوم و مغفور اس دنیا سے تشریف لے جا چکے،
ان کو ضرور اس موقع پہ یاد کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے اس لائن پہ لگایا تھا. ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو مطلب کہ آپ نے پراپر نعت کسی سے سیکھی نہیں ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، بس یا کوئی سلسلہ تھا کہ استادی شاگردی میں محبت کسی استاد کے پاس جی لڑ لگ کے آپ نے سیکھا ہو؟ نہیں، میں پراپر کسی جو ہے کسی بھی سینئر ثنا خان کے پاس مجھے نہیں یہ سعادت حاصل ہو سکی، لیکن یہ تھا کہ خالد بھائی کے ساتھ میرا بہت زیادہ ایک قلبی لگاؤ، اور سید زبیب شاہ صاحب ہمارے واقع کینٹ کے فخر ہیں. بالکل. ان کے ساتھ ایک میرا مزاج ملتا، اور انہی کو یہ دو شخصیات ہیں جو میں موسٹلی جن کو سنتا ہوں، اور انہی کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں ان کی طرح. مطلب روحانی رشتہ آپ کا اس طرح رہا. جی جی روحانی. یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ سے ایک اور کلام کی فرمائش بھی کروں گا. مجھے اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آگے کہ یاد آتی ہے مجھ کو اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھ کو اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. جو مدینے کی بات کرتے ہیں، جو مدینے کی بات کرتے ہیں وہ کرینے کی بات کرتے ہیں. جو مدینے کی بات کرتے ہیں وہ کرینے کی بات کرتے ہیں. شہر طیبہ میں موت بھی اچھی، شہر طیبہ میں موت بھی اچھی، اور آپ جینے کی بات کرتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. جو آپ کا پسندیدہ کلام ہو دانیال بھائی، اسی سے جی بلال ہمارے بھائی، سننے والوں کے میں لیے. خالد بھائی کا چونکہ پڑھے ہوئے کلام ہیں، انہی کا ایک مشہور و معروف کلام ہے، بڑا خوبصورت کلام، اس کے میں چند اشعار بسم اللہ. پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، واہ سبحان اللہ. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. ارے یہ ناز یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. تیرے کرم کے تیری عطاؤں پہ میں نثار یا رسول اللہ، تیرے کرم کے تیری عطاؤں پہ میں نثار، کہ بن مانگے مجھ غریب کا کشکول بھر دیا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے. ارے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے،
روشن روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے روشن روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ارے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت انداز۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سوز میں انداز میں مزید اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ دنیال بھائی، ٹی فور تماشا پروڈکشن کی پوری ٹیم اور اپنی جانب سے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سلسلہ جاری و ساری فرمائے۔ سامعین عزیز احتشام، آج کی ہمارا یہ پروگرام ہم یہیں اختتام کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے جمال رمضان۔